شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رحمانو پڑھ کر لیسن پر دم کر دو، پھر جو تماشا ہوگا پوری دنیا دیکھے گی۔ یہ اس میں مبارک لیسن کے اوپر پڑھ کر دم کر دو، اس کے بعد پھر جو معجزات آپ کے ساتھ ہوں گے، جو فائدے آپ کو حاصل ہوں گے، جو طاقت آپ کو ملے گی، پوری دنیا دیکھے گی۔ آج لیسن کا ایک ایسا بہت ہی پیارا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، کچن میں پڑا ہوتا ہے۔ وہاں سے آپ نے ایک لہسن اٹھا کر اس کے اوپر یا رحمانو کا یہ عمل کر لینا ہے۔ اس کے بعد پھر دیکھتے جائیں کہ دوست، رشتہ دار، گلی محلے والے سب حیران رہ جائیں گے کہ آپ کے گھر میں اتنی برکتیں کہاں سے آ گئیں، اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ گھر سے ہر طرح کی بے روزگاری کا خاتمہ ہو گیا، جتنا بھی قرض تھا وہ سارے کا سارا اتر گیا، جتنی بھی بیماریاں تھیں وہ ساری ختم ہو گئیں، جتنی بھی نا اتفاقی تھی وہ ساری ختم ہو گئی۔ آج میں آپ کو جس عمل کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اس کے ایسے ایسے فائدے ہیں کہ سوچ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین، ایک میرا بھائی بہت ہی زیادہ بے روزگار تھا، 1 سال سے بے روزگار تھا۔ 1 سال سے جو بندہ بے روزگار ہو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیسے گزارا کیا ہے۔ 8 افراد کی اس کی فیملی تھی۔ 1 سال سے وہ بے روزگار تھا، مکان کرائے کا تھا، 3 بچے اسکول پڑھتے تھے۔ بچوں کی فیسیں ادا نہ کرنے پر اس کو اسکول سے نوٹس مل گیا کہ بچوں کو ہم اسکول سے فارغ کر رہے ہیں۔ اوپر سے مکان کا کرایہ دن بدن چڑھتا جا رہا تھا۔ مالک مکان جو ہے وہ مکان خالی کرنے کو کہہ رہا تھا۔ محلے میں جو دکان تھی اس پر ادھار اتنا زیادہ چڑھ چکا تھا، اتنا ادھار ہو چکا تھا کہ وہ روزانہ دروازے پر آ کر پیسے مانگتا تھا۔ دوستوں، رشتہ داروں کی، بہن بھائیوں کی، سب کی منتیں کرتا، لیکن کوئی بھی نہ تو مدد کرتا نہ ہی کوئی کام دینے کو تیار ہوتا۔ ایک دن اس کے کسی جاننے والے نے میرا لیسن کا یہ وظیفہ بتایا اور اس نے اس وظیفے کو کیا۔ اس کے حالات ایسے بدلے کہ وہ کیا، اور اس کے رشتہ دار سب حیران رہ گئے۔ اگر اس طرح کا مسئلہ آپ کے ساتھ بھی پیش آ جائے یا اس حالت میں آپ بھی ہیں، اس عمل کو کر لیجئے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایسی ایسی جگہ سے روزگار آنا شروع ہو جائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ اس کے بعد پھر اس کا جو فائدہ ہے وہ اس میں بھی آپ کو ملے گا کہ اگر کوئی آپ میں سے پڑھائی کر رہا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے جو پڑھائی کے دوران بیمار ہو جائے، ذہنی توازن خراب ہو جائے، اس کا حافظہ کمزور ہو جائے، ڈپریشن میں چلا جائے، اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہوں، یہاں تک کہ اگر احساس کمتری کا شکار بھی ہو جائے، خود اعتمادی ختم ہو جائے، تو وہ اس عمل کو بھی کر لے تو اس کے اندر بھی ایسی طاقت پیدا ہو جائے گی، ایسا حافظہ تیز ہو جائے گا، وہ خود کو دیکھ کر حیران رہ جائے گا۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کی کوئی ساس ہے، آپ کا سسر ہے، آپ کا شوہر ہے جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے، اگر آپ کی بیوی ہے وہ آپ کے ساتھ سلوک سے نہیں رہتی، محبت سے نہیں رہتی، تو اگر ان کے لیے بھی یہ عمل کر لیا جائے تو گھر کا ہر فرد خوش ہو جائے گا۔ ساس، سسر، بیوی، شوہر جس کے لیے یہ عمل کر لیں گے وہ اتنے خوش ہو جائیں گے کہ ان کا دل موم کی طرح نرم ہو جائے گا۔ اگر آپ آج ہمارے بتائے ہوئے اس عمل کو کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر میرا وہ بھائی بہن جو کہتے ہیں کہ میرے چہرے سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں اپنی جوانی میں ہی بوڑھا ہو رہا ہوں، میرے چہرے کے اوپر سختی آ چکی ہے، میرے چہرے کے اوپر چھائیاں بڑھ چکی ہیں، میرے چہرے کے اوپر داغ دھبے پڑ چکے ہیں، جھریاں پڑ چکی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں بس بوڑھا ہو رہا ہوں۔ جو لوگ 17 سال کی عمر میں ہی خود کو بوڑھا محسوس کر رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی لہسن کا یہ عمل آپ کی جوانی کو، آپ کے چہرے کو ایسے 4 چاند لگا دے گا کہ دیکھنے والے کی نظر آپ کے چہرے پر نہیں ٹھہرے گی۔ ناظرین، وہ میرے بھائی جن کا کاروبار نہ چل رہا ہو، اگر کوئی اس کی دکان ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، کوئی بھی کاروبار کرتا ہے، وہ نہیں چل رہا، اس نے اس پر کافی پیسہ لگایا، بہت محنت کی، لیکن اس کو صحیح طرح سے آمدنی نہیں ہو رہی کہ وہ گھر کے خرچے نکال سکے، گھر کے خرچے کے لیے ادھار لینا پڑ جاتا ہے۔ جو شخص آج کا یہ عمل کر لے گا
تو اپنی دکانداری کو دیکھ کر حیران رہ جائے گا اور سوچ بھی نہیں سکے گا کہ کتنا اس کا کام چلنا شروع ہو جائے گا اور اس کی آمدنی میں کتنا زیادہ اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ ان کے لیے بھی یہ بہت کمال کا عمل ہے۔ جس بھائی کو، بہن کو، گھر میں بوڑھے افراد کو اعصابی تکلیف ہو، گردن میں درد رہتا ہو، جسم کے پٹھے پکڑے ہوئے ہوں، بغیر سہارے کے سیڑھیاں نہ چڑھ سکتا ہو، تھوڑا سا پیدل چل جاتا ہو تو سانس پھول جاتی ہو، ہر طرح کی کمزوری، اعصابی تکلیف کے لیے بھی لہسن کا عمل بہت ہی کمال کا عمل ہے۔ دوستو، اس کے میں جتنے آپ کو فائدے بتاتا چلا جاؤں اتنے ہی کم پڑتے چلے جائیں گے۔ جس شخص پہ بہت زیادہ قرضہ چڑھ گیا ہو کہ وہ پریشانی لے لے کر بیمار ہو چکا ہو، گھر میں اس قدر بدحالی اور تنگ دستی ہو چکی ہو کہ ہر وقت پریشان رہتا ہو، بچے پڑھے لکھے ہوں لیکن ملازمت سے محروم ہوں، ان کے لیے بھی لہسن کا یہ عمل بہت ہی کمال کا عمل ہے۔ اللہ والو، لہسن کے اس عمل کو کرنے کے لیے آپ لوگوں نے اپنے کچن میں چلے جانا ہے، وہاں سے آپ نے لہسن لے لینا ہے۔ لہسن میں وہ پورا اٹھا لیں، جس میں 5 سے 6 جوے ہوتے ہیں، لہسن میں وہ پورا اٹھا لیں، بالکل صحیح ہو، اس کو لے کر آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ اس کے اوپر پھر جو عمل پڑھنا ہے اس کو بڑے غور سے آپ سنیں کہ عمل کو آپ نے کرنا کیسے ہے اور کیا پڑھنا ہے۔ عمل کو پڑھنے سے پہلے ایک چیز میں اور بیان کر دوں کہ اکثر جو ہماری بہن بھائی ہیں ہمیں کمنٹس میں کہتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھائی کی طرف تو دھیان دیتے ہیں، اچھی پوزیشن بھی لیتے ہیں، اچھے نمبروں سے پاس ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ لائق ہیں، لیکن اچانک ان کا پڑھائی سے دل اٹھ گیا ہے، ہر وقت موبائل پر لگے رہتے ہیں، موبائل کی جان نہیں چھوڑتے، ذہن ان کا پڑھائی کی طرف نہیں جاتا، ادھر ادھر کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، جو کچھ بھی پڑھتے ہیں وہ تھوڑی دیر بعد بھول جاتے ہیں۔ ہر وقت یہی ڈر رہتا ہے کہ پہلے میں اتنا لائق تھا، اچھے نمبر لیتا تھا، اب میں فیل ہو جاؤں گا، اب میرے اچھے نمبر نہیں آئیں گے۔ ان بہن بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں، لیسن کے اوپر یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک چھوٹا سا لیسن اپنے پاس رکھ لیں، اگر نماز ادا کرتے ہیں تو نماز کے فوراً بعد اس عمل کو کر لیں، نہیں تو آپ رات کو چاہے سونے سے پہلے یہ عمل کر لیں۔ جب بھی فارغ ہوں، جہاں پر بھی بیٹھے ہوں، ایک لیسن اپنے پاس رکھ لیں، اس کے اوپر آپ نے یا رحمانو کا ذکر کرنا ہے۔ اس کا ذکر کیسے کرنا ہے کہ سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ درود ابراہیمی دوسرے درودوں کی بنسبت افضل ترین کلمات پر مشتمل ہے اور اس کے صیغے تمام درودوں سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازوں کے لیے اس درود کا انتخاب فرمایا ہے، لہٰذا نمازوں میں اور نماز کے باہر اس درود پاک کا ورد زیادہ افضل ہے۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے تو فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا تحفہ نہ دوں جسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے؟ میں نے عرض کیا، ضرور دیجئے۔ انہوں نے کہا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یعنی اہل بیت پر ہم کس طرح درود پڑھیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تو بتا دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیسے سلام پڑھیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس طرح پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھنے کے بہت سے فضائل وارد ہیں۔ اللہ تعالیٰ درود پڑھنے والے کو بہت سے انعامات اور فوائد سے نوازتے ہیں، اور مومنین کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر ان پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ امام نسائی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ابی طلحہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر خوشی کے آثار تھے۔ میں نے کہا آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار محسوس کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا آپ اس بات سے خوش نہیں کہ جب بھی کوئی شخص آپ پر درود بھیجے تو میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا، اور جب بھی کوئی شخص آپ پر سلامتی بھیجے تو میں 10 سلامتی اس پر نازل کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن مجھ سے سب لوگوں میں زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اور وہ قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے 80 برس کے گناہ مٹا دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود بھیجے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر 70 بار درود بھیجتے ہیں۔ درود پاک پڑھنا عظیم ترین سعادتوں اور بے شمار برکتوں کے حامل اور افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ بزرگان دین نے درود شریف کی برکتوں کو بکثرت بیان کیا ہے اور مختلف کتابوں میں ان برکتوں کو جمع کر کے بیان کیا ہے۔ یہاں ان میں سے 44 برکتیں پڑھ کر اپنے دلوں کو منور کریں اور درود پاک کی عادت بنا کر ان برکتوں کو حاصل کریں۔ خوش نصیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود درود بھیجتے ہیں۔ نمبر 2، درود شریف خطاؤں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ نمبر 3، درود شریف سے اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، درود شریف سے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5، گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ نمبر 6، درود بھیجنے والے کے لیے درود خود استغفار کرتا ہے۔ نمبر 7، اس کے نامہ اعمال میں اجر کا ایک قیراط لکھا جاتا ہے جو احد پہاڑ کی مثل ہوتا ہے۔ نمبر 8، درود پڑھنے والے کو اجر کا پورا پیمانہ ملے گا۔ نمبر 9، درود شریف اس شخص کے لیے دنیا و آخرت کے تمام امور کے لیے کافی ہو جائے گا جو اپنے وظائف کا تمام وقت درود پاک پڑھنے میں بسر کرتا ہو۔ نمبر 10، مصائب سے نجات مل جاتی ہے۔ نمبر 11، اس کے درود پاک کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیں گے۔ نمبر 12، اس کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر 13، درود شریف سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 14، اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے امن ملتا ہے۔ نمبر 15، عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی۔ نمبر 16، میزان میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ نمبر 17، حوض کوثر پر حاضری کا موقع میسر آئے گا۔ نمبر 18، قیامت کی پیاس سے محفوظ ہو جائے گا۔ نمبر 19، جہنم کی آگ سے چھٹکارا پائے گا۔ نمبر 20، پل صراط پر چلنا آسان ہوگا۔ نمبر 21، مرنے سے پہلے جنت کی منزل دیکھ لے گا۔ نمبر 22، جنت میں کثیر بیویاں ملیں گی۔ نمبر 23، درود شریف پڑھنے والے کو 20 غزوات سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ نمبر 24، درود شریف تنگ دستی کے حق میں صدقے کے قائم مقام ہوگا۔ نمبر 25، یہ سراپا پاکیزگی اور طہارت ہے۔ نمبر 26، درود کے ورد سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر 27،
اس کی وجہ سے 100 بلکہ اس سے بھی زیادہ حاجات پوری ہوتی ہیں۔ نمبر 28 یہ ایک عبادت ہے۔ نمبر 29 درود شریف اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اعمال میں سے ہے۔ نمبر 30 درود شریف مجالس کی زینت ہے۔ نمبر 31 درود شریف سے غربت و فقر دور ہوتا ہے۔ نمبر 32 زندگی کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ نمبر 33 اس کے ذریعے خیر کے مقام تلاش کیے جاتے ہیں۔ نمبر 34 درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن تمام لوگوں سے زیادہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا۔ نمبر 35 درود شریف سے درود پڑھنے والا خود اس کے بیٹے پوتے نفع پائیں گے۔ نمبر 36 وہ بھی نفع حاصل کرے گا جس کو درود پاک کا ثواب پہنچایا گیا۔ نمبر 37 اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ نمبر 38 یہ درود ایک نور ہے، اس کے ذریعے دشمنوں پر فتح حاصل کی جاتی ہے۔ نمبر 39 نفاق اور زنگ سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ نمبر 40 درود شریف پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ نمبر 41 خواب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ نمبر 42 درود شریف پڑھنے والا لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 43 درود شریف تمام اعمال سے زیادہ برکت والا اور افضل عمل ہے۔ نمبر 44 دین و دنیا میں زیادہ نفع بخش ہے، اور اس کے علاوہ اس وظیفے میں اس سمجھدار آدمی کے لیے بہت وسیع ثواب ہے جو اعمال کے ذخائر کو اکٹھا کرنے پر حریص ہے، اور عظیم فضائل، بہترین مناقب اور کثیر فوائد پر مشتمل عمل کے لیے جو کوشاں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بکثرت درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے درود شریف پڑھنا ایک عظیم عبادت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بزرگوں نے درود شریف پڑھنے کی حکمتیں بھی بیان فرمائی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بعد جملہ مخلوقات میں سب سے زیادہ کریم، رحیم، شفیق، عظیم اور سخی ہیں، اور حبیب خدا تاجدار انبیاء سرور ہر دو سرا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مومنوں پر سب سے زیادہ احسانات ہیں۔ اس لیے محسن اعظم کے احسان کے شکریہ میں ہم پر درود پڑھنا مقرر کیا گیا ہے۔ چنانچہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حق کو ادا کرنا ہے۔ بعض بزرگوں نے مزید فرمایا کہ ہمارا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ہماری طرف سے آپ کے درجات کی بلندی کی سفارش نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم جیسے ناقص بندے آپ جیسے کامل و اکمل کی شفاعت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا بدلہ چکھانے کا حکم فرمایا جس نے ہم پر احسان و انعام کیا، اور اگر ہم احسان چکانے سے عاجز ہوں تو محسن کے لیے دعا کریں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احسان کا بدلہ دینے سے عاجز ہیں، تو اس نے درود پڑھنے کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی تاکہ ہمارے درود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احسان کا بدلہ بن جائیں، کیونکہ آپ کے احسان سے افضل کوئی احسان نہیں۔ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا فائدہ درود بھیجنے والے کی طرف لوٹتا ہے، کیونکہ اس کا درود پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کا عقیدہ صاف ہے اور اس کی نیت خالص ہے، اور اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی پر مدد حاصل ہے، اور اس کے آقا و مولا دو عالم کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک مبارک اور مقدس نسبت موجود ہے۔ درود ابراہیمی، اس کے بعد ایک مرتبہ آپ نے سورت فاتحہ پڑھ لینی ہے۔ سورت فاتحہ سب کو آتی ہے، ایک مرتبہ پوری سورت فاتحہ پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان اور نہایت رحم والا۔ جزا کے دن کا مالک، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا،
نہ کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور وہ گمراہ ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے 300 مرتبہ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو لہسن کے اوپر دم کر دینا ہے۔ آپ نے اگر ایک لہسن لیا ہے جس میں 5-6 جوے ہوتے ہیں، چاہے تو پورے کے اوپر پڑھ لیں، چاہے ایک سنگل جوا لے لیں، روزانہ اس کے اوپر پڑھ لیں۔ 300 مرتبہ یا رحمانو پڑھنا ہے اور اپنے مقصد، ہر حاجت، ہر مراد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ لوگوں نے لہسن کے اوپر یا رحمانو پڑھ لینا ہے۔ اب اس کے بعد اس لہسن کو آپ نے کیا کرنا ہے، 2 طریقے ہیں۔ پہلے نمبر پر یا تو اس کو اپنے گھر میں جب کھانا بنا رہے ہیں اس کو کاٹ کر کھانے میں مکس کر دیں تاکہ گھر کے سب افراد اس کھانے کو کھا لیں، اور جس کو جو کوئی مسئلہ ہوگا وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یا پھر آپ اس لہسن کا پانی بنا کر پورے گھر والوں کو تھوڑا تھوڑا لہسن والا پانی پلا دیں۔ 2 طریقے ہیں، اس کو کوئی بھی ایک طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ عمل کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ سب سے پہلے درود ابراہیمی، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر سورہ فاتحہ، پھر 300 مرتبہ یا رحمانوں کا ذکر کر کے آخر میں پھر 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پھونک مار کر آپ نے اس لہسن کا اس طرح سے استعمال کرنا ہے، کھانے کے اوپر ملا کے اس کو کھلا دیں، چاہے اس کا پانی بنا کے وہ سب کو پلا دیں، تھوڑا تھوڑا پلا دیں۔ اس عمل کو آپ نے آج سے شروع کر لینا ہے، چاہے کل سے شروع کر لیں، جس دن سے بھی شروع کریں، فوری اس کا نتیجہ دیکھنے کے لیے آپ انتظار کرنے بیٹھ جائیں۔ پہلے 1 دن کریں، 1 دن میں ہی آپ کو اس کا تھوڑا تھوڑا اثر ملنا شروع ہوگا، دوسرے دن اس سے زیادہ اثر ملے گا، تیسرے دن اس سے زیادہ اثر ملے گا۔ گن کے صرف 7 دن اس کو اگر کر لیں گے تو ایسا اثر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ گھر میں جتنی بھی پریشانیاں ہوں گی، جس طرح کی بھی پریشانیاں ہوں گی، وہ اپنی آنکھوں سے غائب ہوتی ہوئی دیکھ لیں گے، خود بھی دیکھ لیں گے، اور آپ کے آس پاس رہنے والے جو دنیا کے لوگ ہیں وہ بھی دیکھ لیں گے کہ ان کے گھر میں کیسے خوشحالی آ گئی۔ اس عمل کو آپ نے ضرور کر لینا ہے، خود بھی کر لیں، چاہے اپنے بچوں کو بتا دیں۔ اس عمل کی اتنی طاقت ہے، اتنی پاور ہے کہ جب آپ اس کو کر لیں گے، اللہ پاک کا اس وقت یقین کریں کہ اللہ پاک کی رحمتیں آپ کے گھر میں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ میری دعا ہے کہ اس عمل کو سب بھائی بہن مل کر ضرور پڑھ لیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔